آپ نے گانا گایا, ایک انڈین گانا گایا اور وہ پاکستان میں بڑا وائرل ہو گیا, انڈیا میں بھی بڑا وائرل ہو گیا, جیو پہ وہ چلا اور بڑا وائرل ہو گیا. جی جیو پہ بھی چلا. آپ کیا ہیڈ لائنز میں چلا ہے؟ جیو والے بھی ماشاءاللہ آج کل بڑی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جہانگیر کی شرارت ہے سر. آپ سے پیار کرنے لگے جیو والے میرے خیال سے. سر ان کو جو ہے کوئی نظر یہ کہیں نہیں ہے. مروت صاحب یہ جہانگیر بھائی گانے ہیں انڈیا کے, ادھر تو یہ گانے ہماری فلموں پہ دکھا رہے ہیں. ہمارا ہیرو جو ہے وہ 70 سال کی عمر میں بھی 20 لوگوں کو گرا دیتا ہے. اور یہ جو گانے ہیں نہ شاعری ہے, نہ اس میں ساز ہے, نہ لیرکس ہیں. ہونا چاہیے کہ یہ ذرا انکریج. اب کون پاکستانی فلمیں دیکھتا ہے؟ آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ میرے تو 25 سال میں نہیں دیکھی ہے کوئی پاکستانی مووی. سر یہ جہانگیر کی شرارت ہے اصل میں, یہ وائرل کروانے میں اس کا ہاتھ ہے بڑا. میں قوم کی شرارت کو سمجھ رہا ہوں. وہ پورے گانے میں سب کو بوتل ہی نظر آ رہا ہے. اچھا میری بات سنو, یقین کرو میں بوتل کا کبھی شوقین رہا ہی نہیں ہوں, اور نہ ہوتا تو خدا کی قسم ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا. جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے. وہ بھائی وہ گانا مجھے پسند ہے. اب ساری قوم جو ہے نا اس کو کھینچ رہی ہے کہ کہیں بوتل سے کوئی تانے بانے نکل آئے. کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن سگریٹ کے سگار کے بھی ہونے لگے ہیں ابھی تو. سگار کے بھی ہونے لگے. اب تو خان صاحب کی شاید خواہش ہے کہ ہم اس کو چھوڑ ہی دیں. خان صاحب کہیں گے تو چھوڑ دیں گے. میرا خیال ہے کہ شاید میں اس کو آج کل چھوڑنے کے بارے میں صاحب آپ نے کیسے ازیوم کر لیا کہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیں؟ کیونکہ ایک دفعہ میں نے وہ ان کو اسمیل آتی ہے اور وہ سگریٹ کو بہت ہی ناپسند کرتے ہیں. تو ایک دفعہ ملاقات میں جب ہوا تو وہ جو اس نے کہا کہ سگریٹ پی ہے, تو میں نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں سگریٹ؟ جی کیا پورا کمپلیٹ کر لیں. پریٹی انجریس ٹو ہیلتھ. وہ بات ان کی یہی کافی تھی میرے لیے. لیکن اب میں سوچ رہا ہوں شاید وہ جب باہر آئیں گے تو اس موقع پہ ہم کوئی شاید اعلان کر ہی دیں. نہیں تو مروت صاحب یہ آپ کے گھر والے نہیں کہتے کہ سگریٹ کی سمیل آتی ہے؟ وہ بیچارے عادی ہو گئے ہیں. وہ تو باغی ہے, کیا باغی ہے یا بگائی گئی ہے. اور دوسرا زرداری صاحب اپنا پہلا خطاب بھی کرنے آ رہے مشترکہ اجلاس سے, کیا کریں گے؟ ویسے زرداری صاحب کو تو جی کرتا ہے خطاب کے لیے آئے, تو مجھے اسپیکر صاحب موقع دے کہ میں ان کو ہار پہنا دوں. کون سا ہار؟ وہ ہار ہوگا میری مرضی کا, ٹھیک ہے نا. سونے کا ہار تو نہیں ہوگا کہیں؟ نہیں, سونا تو ان کے پاس اتنا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ ان کے پاس تو ڈائمنڈ بھی ہوگا. اچھا نہیں یار یہ کیا بات کرتے ہو ڈائمنڈ کے مطلب. اب آگے میرا منہ مت کھلواؤ, آگے کوئی بات. اچھا پھر کیسا رہے گا, کیسا ہار پہنائیں گے بتا دیں ذرا کوئی. اچھا مروت صاحب, موسم آج بھی اچھا ہے تو آج بھی کچھ اسی طرح گنگنا دیں گے جو پہلے کی طرح؟ میں تو پہلے بھی نہیں گنگنایا تھا. انہوں نے اشعار کہے تھے. ہاں گانے کا بولا تھا. اب گانا جو ہے وہ پکڑ کے سارے یہ کہہ رہے ہیں برسات کے موسم میں. تو چلے آج کل قوم کو برسات مبارک ہو. تھینک یو سر. آج محمود خان چغزئی صاحب نے کہا کہ اگر حکومت کا یہی رویہ رہا تو ہم اپنی اسمبلیاں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لگائیں گے. آپ کون سے چینل سے؟ INP سے شیخ منظور احمد. شیخ صاحب ہے؟ جی وہی. ماشاء اللہ شیخ صاحب جی کرتا ہے شیخوں کا لطیفہ ہی سنا دیں. جو محمود خان صاحب نے بات کی ہے نا, ہمارا ویسے ادھر مائنڈ بن گیا تھا کہ ہم اسپیکر صاحب اگر اٹھ جاتے ہیں تو ہم اندر ہی اسمبلی لگا دیتے ہیں. لیکن پھر سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. بیسیکلی ایوان کے اندر بھی ماحول کافی تلخ ہے, بات چیت تک نہیں ہے, ہاتھ ملانا نہیں ہے, اور اس کی وجوہات پوری قوم کو پتہ ہے. تو لہٰذا جہاں پولرائزیشن, اینیماسٹی, انٹاگانزم اور جو ایک دوسرے سے نفرت ہے وہ اس لیول پہ آ جائے کہ ایوان جیسا باوقار ادارے کی ممبران ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملنا گوارا نہ کرتے ہو, تو اس سے پوری قوم کے ٹمپریچر کا پتہ چلتا ہے. ہم بڑے تاریخ کے اس نازک دور سے گزر رہے ہیں جو پاکستان پہ ایسے حالات کبھی پیش نہیں آئے تھے. نہ آپ کی معیشت اتنی بدتر ہوئی تھی, نہ مہنگائی اس لیول پہ آئی تھی, نہ آپ کے فارن ریلیشن اتنے کرپل ہوئے تھے, نہ خطے میں بدامنی
اور پاکستان میں بالخصوص بدامنی، پھر یہ ایران اسرائیل کا جو کنفلکٹ بنا ہے، پھر یہ فارم 47 والا جو ڈرامہ، اور جو یہ انوویشن ہے، یہ اختراع ہے. اور کسی یعنی دیکھیں تو صحیح نا کہ انہوں نے فارم 45 جاری کر کے اپنی فارم 45 کا بیڑا غرق کر دیا فارم 47 سے، اور اس پہ جیلی مینیز بھیج دیے. اور اس حوالے سے میں نے ایک بات کہی تھی تو اس کو کچھ لوگوں نے غلط رنگ دے دیا، جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ فیصل آباد کے لوگوں نے کمال کی وفاداری نبھائی ہے خان صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ. پورا فیصل آباد کلین سویپ ہوا تھا. ایک حلقہ جو ہے وہاں پہ انہوں نے فارم 47 کے ذریعے نون کے بندے کو بقایا جو ہیں وہ جوان مرد لوگ ہیں جو ڈاکٹر صاحب ہیں، جنہوں نے رانا ثناء اللہ کو آرایا ہے، اور 3 دفعہ میں نے رہے ہیں. میں نے بات یہ کی تھی کہ فارم 47 ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو لہٰذا رانا ثناء اللہ کس طرح جو ہے فارم 47 پہ نکلنے سے رہ گیا. تو میں نے یہ کہا تھا کہ فارم 47 پہ ان کو نہ جتوا کے گویا ان کو ہروایا گیا. تو اس کو کچھ لوگوں نے غلط رنگ دیا کہ گویا میں نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ کو ہروایا گیا. وہ جیتا ہی نہیں تھا تو ہروایا کیا جاتا، لیکن جیت تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. جس طرح انہوں نے 83 لوگوں کو فارم 47 پہ بھیج دیا. تو میں نے اس کنٹیکس میں بات کی تھی یہ چیز، اور فیصل آباد کے لوگوں کو میں شاباش دیتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسے ایسے برج الٹ دیے جو جن کا ان حالات میں اگر وہ لوگ اسمبلی میں ہوتے تو شاید ہمارے لیے بہت سارے بکیڑے کھڑے کرتے. آج کا حکومت جواب دے گی سر؟ آج کا اپوزیشن جواب دے گی جوائنٹ سیشن میں؟ جو آج ہوا پارٹی کی یہ لائن تھی، ڈیسائیڈ ہو گئی، اور ان کو انہوں نے بدلہ یہ لیا کہ کورم کی نشاندہی کر دی تاکہ ہم اس پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بول نہ سکے. بہت سارے اہم نوعیت کے معاملات تھے جن پہ بولنا چاہیے تھا. کچھ آرڈیننسز تھی وہ ٹینڈر سبمٹ ہونی تھی، وہ سارا بزنس جو ہے وہ نہیں ہو سکا. میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی کی جو محترمہ ہیں جنہوں نے نشاندہی کی، شازیہ مری صاحبہ، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا. وہ انہوں نے شاید جذبات میں آ کے یا غصے میں آ کے یہ فیصلہ کر لیا کہ پھر ایوان کی کارروائی نہ ہو. حفاظت کیا، گرفتاریوں سے حفاظت کی دعا ہی نہیں چاہیے. ہاں گرفتاریاں تو دیکھو تصویر بنانا چاہتے ہیں، وہ جو بنانا چاہتے ہو تصویر. مروہ صاحب ایک بڑی دلچسپ مروہ صاحب ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. آپ نے گانا گایا، ایک انڈین گانا گایا، اور وہ پاکستان میں بڑا وائرل ہو گیا، انڈیا میں بھی بڑا وائرل ہو گیا، جیو پہ وہ چلا اور بڑا وائرل ہو گیا. جی جیو پہ بھی چلا ہے. آپ کیا ہیڈ لائنز میں چلا ہے.